نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع کا یہ عمل آپ کا مقدر بدل دے گا۔ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک بہت اہم وظیفہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج ہر گھر میں پریشانی عام ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی معاملہ تکلیف دہ پریشان کن اس سے پیش آتا رہتا ہے۔ اب ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان تکلیفوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت کامیاب، ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کی مدد سے بڑے مشکل، بڑے سے بڑی پریشانی کو اللہ اپنے رحمت سے اس کو دور فرما دیں گی۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا وظیفہ مختصر سا ہے، مگر اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک ڈائریکٹ بات پہنچانا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمانی جذبہ ہے، کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے، اور کتنا بڑا آپ کا یقین ہے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی، عمل میں کمزوری ہوگی تو وہ بات بھی اوپر تک نہیں پہنچتی۔ حدیث شریف میں بھی یہ آتا ہے کہ بعض لوگ رو رو کر، چلا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا اس سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، اس لیے کہ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ نہیں کرتے، رزق حلال کھا کر نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی کر کے نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع کے اس وظیفے کی مدد سے بڑے سے بڑے مشکل، بڑے سے بڑی پریشانی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا یہ نہایت پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 1 بجے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جمعہ کی تیاری اور جمعے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع ایک بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے۔ الوداعی جمعہ یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز سے پہلے تک اس وظیفے کا ٹائم ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس سے پہلے ہم جمعے کے دن کی فضیلت کو جان لیتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعے کو پیش کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اسے اپنے ہتھیلی میں پکڑ کر اس طرح لائے جیسے کوئی سفید آئینہ ہو، جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ ہو، اور کہا گیا یہ جمعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیجا ہے، تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، مگر جمعے کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام و رحم فرما دیتے ہیں۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات دوزخ کی تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم العید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعے کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو فضیلتی جمعے کے دن کی۔ اگر بات کیا جائے جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کی، تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی، اس میں اللہ پاک اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوں گے، واللہ اعلم۔ ماہ رمضان بڑی عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شب قدر اسی مہینے میں ہے۔ رمضان فرض ہوا، رات کو تراویح کا پڑھنا سنت ٹھہرا۔ اس ماہ میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہے، اعمال صالحہ کا ثواب ڈبل ملتا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا یہ وظیفہ جو آپ کے مقدر ہی بدل دے گا۔
آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ کرنے کے لیے باوضو ہو کر تنہائی میں کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ گھر والوں کو بتا دیں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کر رہا ہوں۔ گھر میں صحت ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص وظیفہ کرے، چاہے 2-3 لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو فوراً ٹال دے گی۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا اللہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ جو دکھ پریشانی آ گئی ہے، اس دکھ مصیبت اور پریشانی کو اپنے رحمت سے دور فرما دے۔ جب آپ دعا مانگے تو یاد رکھیں کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے، اور آخرت کے لیے لازمی دعا مانگنا کرے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائیں۔ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے آسانیاں ہی ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے آخر اس نے مر کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ماہ رمضان مبارک سے زینت بخشی اور کتب السماؤں کو قرآن کریم سے مزین فرمایا۔ نظم فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب جلیل کی طرف سے حکم ملتا ہے، حوران بہشت کو سنورنے کے حکم دو، اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ اس کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اور آداب بچا لائے گا اسے بخشش سے نوازا جائے گا۔ شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں جب کوئی روزے دار ماہ رمضان میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کی در بند ہو جاتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔